یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں وسیم الطاف صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل کریٹک ہیں. وسیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو عالیہ. وسیم صاحب، آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ٹاپک پاکستان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری مائنورٹیز کا کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی میں. تو ہم بات کریں گے پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہماری مائنورٹیز نے ہمارے لیے کیا کام کیا ہے اور ہم نے ان کے لیے کیا کام کیا. تو وسیم صاحب، اوور ٹو یو. کیسے آپ اس کو ایلیبریٹ کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے عالیہ، ایک تو پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مائنورٹیز کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں، وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ مائنورٹیز ہمارے ملک میں ڈسکریمنیٹڈ ہیں. یعنی ایک تو ہمارا جو آئین ہے، جو سپریم لا آف دا لینڈ ہے، وہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اس ملک کا نہ تو وزیر اعظم ہو سکتا ہے، نہ صدر ہو سکتا ہے. تو ایک تو یہ ڈسکریمنیشن ہے. دوسری ڈسکریمنیشن ہے لاء میں، یعنی پینل کوڈ میں. یعنی مثال کے طور پہ یہ حدود جو آرڈیننس ہے، اس میں ایک جو مسلمان مرد ہے اس کی گواہی ایکسیپٹیبل ہے، ایک غیر مسلم جو مرد ہے اس کی گواہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس میں. تو یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن تو ہو گئی نا، کہ اگر ایک مسلمان مرد دیکھتا ہے کسی مسیحی مرد کو کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، تو جو مسلمان ہے تو اس کی جو گواہی ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر مسیحی مرد اگر دیکھتا ہے کسی مسلمان مرد کو کسی مسیحی عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، تو اس کی جو ایویڈنس ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا. جی جی جی. اور اس کے علاوہ تیسرا آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسٹ بکس جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، ان میں اب تو خیر مذہب تقریباً ہر مضمون میں آ چکا ہے. فزکس میں بھی آ چکا ہے، بایولوجی میں بھی آ چکا ہے، کیمسٹری میں بھی آ چکا ہے. تو اب وہ ان بچوں کو بھی پڑھنا پڑتا ہے جو کہ غیر مسلم ہیں. ان کو ہم پھر پڑھاتے ہیں، وہ زبردستی پڑھاتے ہیں ہم وہ. اور پھر کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اب کرسچن بچے بھی یہ پڑھتے ہیں جو کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ خود سوچیں نا کہ جو کرسچن بچے ہیں ان کو اگر یہ پڑھایا جائے کہ آپ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو وہ بچے کی جو سائیکالوجی ہے اس پہ کیا اثر ہوگا اس کا. اب یہ تو ہے جی اسٹیٹ لیول پہ. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جن لوگوں کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، ان لوگوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا. اس ملک کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا. تو اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ پرسنلی میں پیس ایکٹیوسٹ ہوں، اور میں یہ ملٹرزم کے اور وار کے اور اس طرح کی جتنی بھی کانفلکٹس وغیرہ ہیں ان کے میں شدید خلاف ہوں. میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ اس لیے بتانا چاہوں گا کہ آپ ذرا اسپرٹ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ہماری پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے، ہماری جو ڈیفنس ڈاکٹرن ہے، وہ جہاد کے گرد گھومتی ہے. اور جہاد ایک خاص کانسیپٹ ہے جس کا تعلق ایک خاص مذہب کے ساتھ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ 1965 کی جنگ میں ایک گروپ کیپٹن تھے، ایرک ہال ان کا نام تھا. تو ایرک ہال جو تھے، انہوں نے ہمارے پاس بامبرز کی تعداد کم تھی، تو انہوں نے جو یہ ٹرانسپورٹ جہاز ہے نا C-130، ان کو انہوں نے کنورٹ کیا بامبرز میں، اور وہ ان کے تھرو آپریشنز کیے گئے. وہ بعد میں پھر ایئر وائس مارشل کے عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے. ایرک ہال، یہ 65 کی وار کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. پھر ایئر کموڈور نذیر لطیف تھے. نذیر لطیف جو تھے ان کو 65 کی جنگ میں بھی ستارہ جرأت ملا، اور 71 کی جنگ میں بھی ان کو ستارہ جرأت ملا. 2 دفعہ ستارہ جرأت ملا ایک کرسچن ایک پائلٹ کو. نذیر لطیف ان کا نام تھا. اسی طرح ایک ونگ کمانڈر مرون مڈل کوٹ تھے، وہ بھی ایئر فورس سے تھے. ان کو بھی 2 دفعہ ستارہ جرأت ملا. اور وہ پھر یعنی ہم شہید ان کو نہیں کہتے، آن جہانی کہا جاتا ہے غیر مسلموں کو ہمارے ہاں. ٹھیک ہے جی، وہ شہید بھی نہیں ہوتے،
شہید صرف وہ ہوتے ہیں جو کلمہ گو ہوں، باقی شہید نہیں ہوتے، وہ آن جہانی ہو جاتے ہیں. ہے جی، جیسے وہ سپاہی اشوک کمار آن جہانی تھا، وہ شہید نہیں تھا. حالانکہ یہ جو شہید لفظ ہے یہ انڈیا میں استعمال کیا جاتا ہے، بالکل کئی کیا مرتبہ جاتا سنا ہے یہ لفظ. بالکل کیا جاتا ہے جی. وہاں پہ تو حوالدار عبد الحمید جو تھا، جو مسلمان ایک سپاہی تھا جس کو پرم ویر چکر ملا، ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ، وہ بھی شہید تھا، وہ بھی شہید تھا. نہیں، میں نے ان کے، یعنی وہ تو آپ مسلمان کی بات کریں، میں نے نہیں ان نہیں کے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے متعلق بھی سنا ہے، یعنی جی کہتے ہوئے طریقے سے ٹیلی ویژن پہ یا فلم میں سنا ہے. ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہندو جو ہیں وہ ایک مسلمان کو شہید کہہ رہے ہیں انڈیا میں، جو انڈیا کے لیے لڑ رہا ہے، مسلمان ہے وہ. اور ہندو ظاہر ہے ہائی کمانڈ تو جنرلی وہاں پہ وہی تھی، تو وہ اس کو شہید کہہ رہے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے، ہم آن جہانی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد پھر یہ میں نے آپ کو بتایا نذیر لطیف مرون مڈل کوٹ، وہ یہ ان کا وہ شہید کہہ لیں آپ، آنجانی کہہ لیں، آفیشلی تو آنجانی کہا جاتا ہے. بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو شہید لکھ دیں یا شہید کہیں تو آپ کامنٹس نیچے ایسے پڑھیں گے جس میں کہا جائے گا کہ ان کو تو آپ یہ کہیں کہ دوزخ میں جائیں گے. جی 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 بالکل ایسے لکھتے ہیں بالکل لوگ. بالکل. تو 2 دفعہ یہ مرون مڈل کوٹ جو تھے ان کو بھی ستارہ جرت ملا، اور 65 کی وار میں بھی اور 71 کی وار میں بھی. پھر اسی طرح اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی تھے، ان کو 65 کی وار میں تمغہ جرت ملا، اور 71 کی وار میں ان کو ستارہ جرت ملا، اور یہ بھی شہید ہوئے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ غیر مسلم پائلٹس تھے ہماری ایئر فورس کے، جو اسلام کے قلعے کے دفاع میں آنجانی ہو گئے یا شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو لڑ رہے تھے پاکستان کے لیے، یہ تو پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ہم نے ان کو یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو ہم شہید کہہ لیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ دیکھیے، آپ سیسل چودھری جو تھے ان کی آپ خدمات دیکھیں. سیسل چودھری کو بھی ستارہ جرت ملا، بعد میں ایجوکیشن میں بھی ان کی خدمات ہیں، وہ ایجوکیشنسٹ بھی تھے. پھر میں آپ نے کئی مرتبہ سیسل چودھری صاحب کا میں نے انٹرویو کیا ہے، بہت جی زبردست. جی بالکل. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ سلیم رضا سنگر جو تھے وہ کرسچن تھے. سلیم رضا جو تھے، ایک دفعہ ان کو پنجاب یونیورسٹی میں بلایا گیا، بڑے کمال کے سنگر تھے وہ، اور انہوں نے وہاں پہ کچھ پرفارم کرنا تھا. تو یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے جو یہ گنڈے ہیں یہ وہاں پہ آ گئے، اور انہوں نے آ کے ان کو مارا باقاعدہ طور پہ، اور ان کو کہا کہ تم مرغے بن جاؤ یہاں پہ. یہ وہ سلیم پھر رضا جو سنگر ہے، آپ انہی کی بات کر رہے ہیں جو سنگر تھے، ہاں ہاں وہی سنگر جو تھے. وہ حسن کو چاند جوانی کو غزل کہتے ہیں، ان کی ایک بڑی ہاں جی، مشہور ہے جو یہی میرے پتا دل کے تار ہے غزل. بجے بار بار، ہوا تجھ سے پیار آجا، یہ سلیم رضا. اچھا اچھا، ہاں اچھا، یہ بھی انہوں نے گایا ہے. بے شمار ہیں. اے دل کسی کی یاد اچھا، ہوتا ہے بے قرار کیوں. سلیم رضا پھر اتنے مایوس ہو گئے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ پھر کینیڈا میں سیٹل ہو گئے، اور وہیں پہ پھر ان کا انتقال ہوا. پھر ایس بی جان تھے جنہوں نے وہ گایا ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایس پی جان یہاں کے ہیں؟ وہ تو انڈیا ایس کے بی ہیں. جان نہیں، ایس بی جان یہاں کراچی میں رہتے تھے، اور وہ ان کا ایک گانا تھا، وہ سویرا فلم کا انتہائی وہ پاپولر ہوا گانا ایس بی جان کا. اور اس کے بعد پھر آئرین پروین تھیں سنگر، وہ بھی کرسچن تھیں. نیلو یہ شان جو ہیں وہ ان کی والدہ، وہ کرسچن تھیں، بھیرا کی وہ رہنے والی تھیں. ٹھیک ہے جی. نسیم الیگزینڈر ان کا نام تھا، نسیم الیگزینڈر فرنینڈس. وہ تو بھی ہیں، زندہ ہیں یہ نہیں؟ نیلو تو فوت ہو گئی کب سے، نیلو فوت ہو گئی جی. اچھا، پھر آپ دیکھیے کرسچنز کے جو چیریٹی کے ادارے ہیں، بے شمار ادارے آپ کو ملیں گے جہاں پہ کہ وہ ہاسپٹلز ہیں ان کے، اور ویسے لوگوں کی امداد کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں ان کے لیے، لوگوں کے لیے. اور لیکن ہم نے آسیہ بی بی کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے رمشا مسیح 14 سال کی لڑکی، مینٹلی بیچاری، وہ شی واز اے اسپیشل چائلڈ،
اور اس کے ساتھ اس پہ الزام لگا دی، پھر اس بیچاری کو یہاں سے پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا۔ یوحنا آباد لاہور میں، آپ لاہور میں رہتی ہیں، ایک جگہ ہے یوحنا آباد، یہ آپ جائیں نا جی سیدھا سنا ہے ادھر جی۔ فیروز پور روڈ پہ، تو یوحنا آباد آتے ہیں۔ اچھا وہاں پہ اب کرسچن رہتے ہیں سارے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کے سارے جو گلیوں کے نام تھے نا، یہ جی عثمان اسٹریٹ اور عمر اسٹریٹ، ابو بکر اسٹریٹ، اور یہ اس طرح سے سارے وہ جا کے نام رکھ دیے۔ میں بھاولپور میں تھا، بھاولپور میں اسی طرح وہ کرسچن کالونی ہے، اس کا نام چینج کر کے اسلامیہ کالونی کر دیا گیا۔ مطلب یار کیا کرتے ہیں آپ یار، یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک افسر تھے ایم ایس لال جو تھے نا، وہ ہندو تھے، تو ایم ایس لال نے مجھے بتایا جی کہ ہم سکھر میں جس گھر میں رہتے ہیں، وہ ایک محلے میں ایک گھر ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نا گائے کی قربانی جب کرنی ہو تو ہمارے گھر کے بالکل سامنے لا کے قربانی کرتے ہیں، صرف ایک تنگ کرنے کے لیے۔ مطلب یعنی ایک جی مینٹالٹی جی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس طرح ہاں سے۔ یہ والی گوجرا میں پھر ہم نے پوری بستی جلا دی تھی 2009 میں، آپ کو یاد ہوگا گوجرا ہاں میں، ٹھیک ہے جی، جی۔ بڑا مشہور، وہ تو بہت بڑا ثانیہ تھا، بہت مشہور ثانیہ تھا، وہ سب کو پتا ہے، اس کے متعلق لکھا بھی تھا اس اچھا کے اوپر میں آیا تھا۔ اچھا اب آ جائیں احمدیوں پہ، آ جائیں احمدیوں پہ، آ جائیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ احمدیوں پر مسلمان، آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی کل کی خبر ہے جس میں رمضان کے مہینے میں ہی ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام مسلمان اپنے مسجدوں میں جا کے عبادت کریں، لیکن انہوں نے ایک احمدی مسجد میں جا کر، جو کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے مسجد توڑی ہے۔ جی تو جی 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 اور کوئی یہ پچھلے کچھ مہینوں میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی 8 سے زیادہ جو ہیں یہ کام کیے گئے ہیں۔ جی آگے پلیز اب آپ بتائیے۔ جی، تو پورے مسلمانوں میں جتنی بھی اوپر ٹاپ لیڈرشپ تھی نا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو کہ جا کے، تو ایک جو ایبل یعنی ایک قابل کانگریس لیڈرشپ تھی، اور جو انگریز تھے باؤنڈری کمیشن کے، ان کے ساتھ جا کے وہ نیگوشیٹ کر سکتا، تو پھر ایک بندہ جو کہ احمدی تھا سر ظفر اللہ، اس کو بھیجا گیا کہ جی آپ جائیں اور جا کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، تو وہ جو پھر نیگوشیشن تھی وہ ایک احمدی نے کی تھی۔ اسی طرح 65 کی جو وار تھی، اس میں جنرل اختر حسین ملک تھے، جو کہ 12 جو ڈویژن تھا ہمارا، 12 ڈیو، اس کو کمانڈ کر رہے تھے، اور وہ بالکل اخنور کے قریب پہنچا ہوا تھا، تو ایوب خان نے وہ کمانڈ چینج کر دی اور یحییٰ خان کو اس کی جگہ لگا دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جب یہ ایک وکٹری ہو تو وہ یحییٰ خان کے نام جائے، اس کا فیورٹ تھا وہ، تو وہ اختر حسین ملک کو ریموو کر دیا۔ ہی واز آلسو کرسچن، سوری احمدی۔ احمدی اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عبدالسلام، یعنی سائنس میں مسلم ورلڈ میں ٹوٹل 3 نوبیل پرائزز ملے ہیں، ان میں سے ایک عبدالسلام تھا مسلم ورلڈ سے۔ پھر اس کی جا کے قبر جو ہے اس کو ڈسکریز کیا گیا، وہ مٹا دیا گیا، اس میں مسلم کا لفظ مٹا دیا گیا، اور وہ یہاں پہ وہ آیا، اس کو انٹرویو نہیں اس کا ہونے دیا گیا ادھر قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور بڑے انہوں نے ایشوز کریٹ کیے۔ وہ حالانکہ انڈیا، ڈاکٹر کلام جو ہے انہوں نے آخری زندگی تک وہ پاکستان کا نام لیتے رہے، پیار کرتے رہے، اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان آ کر رہیں اور جی جی پاکستان میں آئیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ بالکل، اور دیکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے جب میری زندگی نہیں گزری تو میں جہاں پہ مرا ہوں مجھے یہیں پہ دفنا دینا، لیکن انہوں نے یہ ہاں نہیں کیا، وہ ہاں واپس پاکستان میں ان کی جو ہے آخری وہ رسومات ادا کی گئی ہیں اور جنازہ ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ اور پھر 53 میں جو رائٹس ہوئے اس میں ہم نے 200 احمدیوں کو مار دیا۔ 2010 میں آپ کو یاد ہوگا لاہور میں وہ گڑی شاہو جو ہے اس کے پاس مسجد پہ انہوں نے اٹیک کیا، 94 وہاں پہ انہوں نے مار دیا، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ ہم نے یہ ریٹرن کیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد آپ ہندوؤں پہ آ جائیں، تو پہلا جو پاکستان کا وزیر قانون تھا وہ جوگندر ناتھ منڈل تھا، جس کو جناح نے خود وزیر قانون بنایا تھا، ویری کمپیٹنٹ پرسن، اور وہ پہلا وزیر قانون تھا پاکستان کا۔ اور اس کے لیے حالات اتنے مشکل کر دیے گئے کہ 1950 میں وہ پاکستان چھوڑ کے وہ انڈیا چلا گیا، اور اس نے پھر ایک لیٹر بھی لکھا، وہ بڑا دلچسپ لیٹر ہے اور بڑا وہ آئی اوپننگ ہے وہ لیٹر، اگر آپ پڑھیں کہ جب وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس نے اس کے کیا احساسات تھے اس وقت، اس نے وہ لیٹر لکھا اور پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ لاہور میں آپ دیکھیں سر گنگا رام کی کنٹریبیوشنز دیکھیں، لاہور کا جو
ایک کہہ لیں جو ایک لاہور کی آئیڈینٹی ہے، سب سے بڑا وہ جو ہاسپٹل جہاں پہ لوگ اپنا علاج سستے اس پہ کرواتے ہیں اور جاتے ہیں وہیں پر، وہ گنگا رام ہاسپٹل. وہ گنگا رام اسپتال ہے جی. گنگا رام نے جناب آپ کا یہ ہاسپٹل بنایا، اس کے بعد پھر یہ جو آپ کا پوسٹ آفس کی بلڈنگ ہے، آپ کی ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، آپ کا میو ہاسپٹل کے وارڈز ہیں، نیشنل کالج آف آرٹس ہے، لاہور میوزیم ہے، یہ اس بندے نے بنایا سارا. یہ ساری اس کا آرکیٹیکچر تھا، اس کی پلاننگ تھی. یعنی لاہور جن عمارتوں سے پہچانا جاتا ہے وہ ساری اس کی تخلیق تھی. وہ ہندو تھا، وہ سر گنگا رام ہے جی. اور بھی اس کی بے شمار جی جی کنٹریبیوشنز سر ہیں. گنگا رام کی ٹھیک تو ہے، ان کی بہت خدمات ہیں. بالکل ایگزیکٹلی پورا میں نے ان کے بہت اوپر پروگرام کر بھی چکی ہوں. پھر فاروق طارق صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا، وہ بھی اچھا لاہوری ہیں آپ جانتے ہی ہیں. تو وہ انہوں نے جی جو جی ہے وہ بڑا زبردست. اور اس کے علاوہ ایک اور سولو پروگرام بھی میں ان کے اوپر کر چکی ہوں. اچھا پھر اسی طریقے سے میو ہسپتال جو ہے وہ بھی تو جو ہے وہ کسی مسلمان نے تو نہیں بنایا. جی 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 بالکل بالکل. میں اسپتال کے کچھ وارڈز ہیں جو کہ انہوں نے بنائے تھے، اور چیریٹی بے پناہ کی ان لوگوں نے. آپ آج بھی چلے جائیں نا، آپ پرانے کالجز جا کے دیکھ لیں، آپ دیال سنگھ کالج دیکھ لیں، آپ پھر مجیٹھیا ہال دیکھ لیں، آپ پھر لائبریریز دیکھ لیں. وہاں پہ بہت گلاب بیبی اسپتال آپ جا کے دیکھ لیں. وہ لالا لاجپت رائے، ان کی آپ کنٹریبیوشنز دیکھیں جی. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. یعنی یہ دیکھا جائے تو جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہاں پہ بھی ہندوؤں کے آپ کو چیریٹی کے نشان آج بھی ملیں گے. ہمارے آپ بے شمار کالجز میں چلے جائیں تو وہاں ان کے باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں. میں یہاں پہ پنڈی میں پڑھتا تھا ایک گورنمنٹ کالج اصغر مال میں، تو وہاں پہ وہ ایسے کالج کی سیڑھیاں تھیں، تو ان سیڑھیوں کے اوپر انہوں نے اپنے نام لکھے ہوئے تھے جن لوگوں نے کنٹریبیوشنز دی تھیں، پیسہ دیا تھا وہ کالج بنانے کے لیے. پہلے وہ سکول تھا، پھر وہ بعد میں کالج بن گیا. تو بے پناہ چیریٹی، بے پناہ چیریٹی. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی چیریٹی انہوں نے کی. چیریٹی بھی، اور اس میں یہ بھی وسیم صاحب کہ اس سے ان کی جو آرکیٹیکچر ہے اس سے ان کی مینٹالٹی کا بھی پتا ہوتا ہے. اب جی چلتا ہے جیسے کہ اب دیکھیں نا، میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا ہے. اب آپ جانتے ہی ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کی جو بلڈنگ ہے اس کو آپ نے دیکھ رکھی جی جی ہے. وہ ون آف دی موسٹ ویل ہاں. نون او یس. بیوٹیفل جو جی یونیورسٹی ہے وہ. بالکل تو اس میں بالکل. آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اس کے شہر میں گم رہتے ہیں جتنا عرصہ آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں، جتنے سال آپ اس کو ساری زندگی نہیں بھول پاتے. وہ اس کا ایک اورا ہے اپنا. تو یہ بتائیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو بننے کے دوران جو احمدیز اور جو مائنورٹیز ہیں انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا، کہ بہت سی ایسے جب سٹیپس آئے کہ تو انہوں نے اس کو انڈورس کیا اور اپنا ووٹ دیا اس کے لیے. ایسے ہی بالکل بالکل. ایس پی سنگھا جو تھے، یہ پنجاب کی جو اس وقت اسمبلی تھے اس کے ایک ممبر تھے، کرسچن تھے وہ. تو انہوں نے پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا تھا. ایس پی سنگھا، یہ وہ جو ایک اداکارہ ہے نا کلپنا کارتک، یہ ان کے ریلیٹو تھے یہ ایس پی سنگھا جو تھے. تو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس طرح سے، اور بے شمار آپ کو اس طرح کے نام ملیں گے جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہے. مائنورٹی سے وہ بلانگ کرتے تھے. بپسی صدرا ایک اتنی زبردست ناولسٹ ہے. وہ یس وہ کرسچن تھی. وہ بیپسی سدھوا کرسچن تھی. آپ کو پارسی سے سوری پارسی تھی. وہ بیپسی سدھوا پارسی تھی. بالکل پارسیز کی آپ دیکھ لیں، پارسیز نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ارد شیر کاؤس سے ارتھ شیر کاؤس جی، وہ جی بالکل، وہ آپ دیکھ لیں، وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. اور بہرام ہماری کی ابھی ہوئی ہے، بہرام ہماری صاحب. بہرام ڈی اواری جی جی وہ دیکھ لیں، وہ پارسی تھے. ٹھیک ہے. تو اب ان سب لوگوں کی کنٹریبیوشنز تو ہیں، مطلب بے شمار لوگ ہیں اور ان کا تعلق مائنورٹی سے، اور ان سب نے اس ملک کو اپنا ملک سمجھا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اب کتنے پارسی رہ گئے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے. کرسچن تھوڑے سے رہ گئے ہیں، ان کو بھی ہم وہ ان کی لڑکیاں پکڑ کے تو ان کو زبردستی ہم ان کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں، پھر ان کی شادیاں زبردستی کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اور بھی مائنورٹیز ہیں، مطلب بہائیز ہیں. اب بہائیز بھی بیچارے، وہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ اس کے باہر کچھ لکھتے بھی نہیں ہیں. وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ چھپا کے رکھ کہ یار یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم بہائی ہیں تو یہ ہمیں کہیں مار نہ دیں.
इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जूस भी होते थे यहाँ पे पाकिस्तान अच्छा। में, कराची में रहते थे जूस, मुल्तान में थे, पेशावर में थे, पिंडी इस्लामाबाद में थे। लेकिन अब आप देखिए कि अब तो कोई बंदा जो है वो कहता ही नहीं है कि मैं जू यहाँ पे। जी और बिल्कुल। यही इसी तरह क्रिश्चियंस भी आपको बहुत कम मिलेंगे। पारसीज की तो बकायदा कॉलोनीज होती थी यहाँ पे, बेचारे छोड़ के चले गए, वो बाहर चले गए, वो बिल्कुल। हालात इतने मुश्किल कर दिए गए। तो जी जी इसी बिल्कुल। और तरह बाकी जो हिंदू लड़कियों को जो मुसलमान करने का, वो तो एक सबसे बड़ा इशू है, उस पर तो हम अक्सर ही हमने उसके ऊपर आवाज उठाई और बात की है, खासतौर पे सिंध में जो हालात। जी, बिल्कुल सही हो गया। तो वो तो तो वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू, और थैंक आपके यू, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने का, कि माइनॉरिटीज ने पाकिस्तान में कितना कंट्रीब्यूट किया, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपसे वेरी दोबारा मच। बात हुई। Thanks a lot. ओके।